بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى. بڑھانا نہیں چاہیے، جو لکھا وہی پڑھو. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. پہلے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اساتذہ پڑھاتے تھے. جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو صرف دارالحدیث میں لاؤڈ اسپیکر تھا، اس لیے کہ حضرت شیخ مولانا فخر الدین احمد صاحب اور علامہ بلیاوی دونوں بوڑھے ہو گئے تھے. باقی کسی درسگاہ میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. اب ایک صف ہے تب بھی امام صاحب لاؤڈ اسپیکر میں نماز پڑھا رہے ہیں. ایک فیشن بن گیا. فیشن کے علاوہ کان بھاری ہو گئے. جب بھاری آواز سنو گے تو کان بھاری ہوتے چلے جائیں گے. اب اگر لاؤڈ اسپیکر ذرا ہلکا ہوتا ہے تو بھی طالب علم شور مچاتے ہیں، آواز بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ، والیوم بڑھاؤ، والیوم بڑھاؤ. کان بھاری ہو گئے. ریلوے پلیٹ فارم پر جو لوگ غریب لوگ پڑھ کے سوتے ہیں، اگر 1 گھنٹے تک کوئی گاڑی نہ آئے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. کیوں؟ شور نہیں ہو. بس شور ہوگا تو بڑے اطمینان سے سوتے رہیں گے. تو کان ایک تو بھاری بھی ہو جاتے ہیں اور ایک فیشن بھی بن گیا ہے. اس وجہ سے لاؤڈ اسپیکر، ورنہ اتنے مجمع کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کہنے کو تو میرے بھائی باتیں بہت ہیں، مگر بہت ساری باتیں کہنے کا وقت نہیں ہے. 2 ہی باتیں کہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ مشکات شریف میں خطبہ ہے. خطبے کے بعد حضرت عمر کی ان عمر ابن الخطاب یہ روایت ہے: انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کو نیت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا. جیسے جوتی کی ایک تلی کاٹ لیتے ہیں، پھر اس کو رکھ کر کے دوسری تلی کاٹ لیتے ہیں فوراً، تو اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، کمپیریشن کرتے ہیں، اور اس کے مطابق. تو اللہ کے یہاں جو اعمال ہیں وہ نیت کے ساتھ کمپیئر کر کے ثواب دیا جائے گا. جیسی نیت ویسا عمل. ابو داؤد شریف کی وہ حدیث تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ جب نماز پڑھ کر کے لوگ مسجد سے نکلتے ہیں تو کوئی نماز کا 10واں حصہ پڑھ کر نکلا، کوئی 9واں، کوئی 8واں،
کوئی تہائی، کوئی آدھا، کوئی ہوتا ہے جو پوری نماز پڑھ کر کے لوٹتا ہے، اور اسی نیت کے اعتبار سے فرشتے ان کے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں، دنیا میں نہیں، اللہ کے یہاں عمل کا ثواب نیت کے ساتھ موازنہ کر کے دیا جائے گا، جیسی نیت ویسا ثواب۔ نیک عمل کا ثواب 10 گنا تو ملتا ہی ہے۔ قرآن کریم میں 2-3 جگہ اس کی صراحت ہے کہ 10 گنا ثواب تو ملتا ہے، لیکن یہ مینیمم ہے، میکسیمم نہیں ہے۔ پھر نیت کے اعتبار سے 10 گنا سے ثواب بڑھتا جاتا ہے، اور میکسیمم بعض اعمال کے ثواب کا میکسیمم ہے ہی نہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی میکسیمم نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور دوسروں کے لیے میکسیمم ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال جیسی نیت ویسا عمل۔ اس مضمون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے نہج بدل کر دوسرے انداز سے سمجھایا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ وہی پہلے والا مضمون ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ پہلے جملے کا بھی یہی مطلب ہے، دوسرے جملے کا بھی یہی مطلب ہے۔ نہج بدل کر بات کہنے سے بات ذہن میں سمجھ میں آتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنوی چیز کو محسوس بنایا ہے ایک مثال دے کر۔ 2 شخص ہیں، ایک اپنے گاؤں میں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آیا تاکہ حضور سے علم حاصل کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، علم دین سیکھے۔ مختلف مقاصد کے لیے وہ مدینہ ہجرت کر کے آیا۔ الی اللہ و رسولہ میں سب داخل ہے، تو اس کی ہجرت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو ہجرت پر بڑے بڑے فضائل آئے ہیں، وہ سب فضائل اس کو ملیں گے۔ ایک دوسرا بندہ تھا، وہ بھی مسلمان گاؤں میں ہوا، اور ایک خاتون بھی مسلمان ہوئی، اور ان کا سلام و پیام چل رہا تھا نکاح کے لیے۔ دونوں مسلمان ہیں، ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، سلام و پیام چل رہا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں پیگے لڑ رہی ہیں۔ پہلے درخت پر ایک جھولا یہاں ہوتا تھا، ایک جھولا یہاں ہوتا تھا، ایک بچہ اس میں بیٹھتا تھا، ایک پھر یوں ٹکراتے تھے، تو پیگے لڑ رہی تھی۔ پھر عورت کو اتفاق سے کوئی قافلہ مل گیا مدینہ جانے والا۔ اس زمانے میں اکا دکا سفر نہیں کر سکتے تھے، قافلوں کے ساتھ کرتے تھے، تو کوئی قافلہ مل گیا تو عورت اس میں شامل ہو کر مدینہ پہنچ گئی۔ اب مرد نے سوچا کہ عورت تو چلی گئی، اب اس سے نکاح کیسے ہو، تو مرد بھی ہجرت کر کے آیا تاکہ اس کے ساتھ روابط قائم کر کے اسے نکاح کر لے۔ یہ جائز مقصد ہے۔ ایک دوسرا بندہ تھا، اس کی گاؤں میں پروویژن کی دکان تھی۔ اب لوگ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، پاپولیشن مدینہ کی بڑھ رہی ہے، گاؤں کی گھٹ رہی ہے، اور آبادی جب گھٹتی ہے تو دکان نہیں چلتی۔ تو اس نے سوچا کہ میں دکان بڑھا کر کے مدینہ لے جاؤں، وہاں پاپولیشن بڑھ رہی ہے، میلہ لگ رہا ہے، تو میں وہاں دکان میری خوب چلے گا۔ تو اپنی دکان اٹھا کر گاؤں سے مدینہ میں آ گیا۔ یہ بھی جائز مقصد ہے، ناجائز مقصد نہیں۔ بہرحال یہ جو ہجرت کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ کے یہاں کوئی ثواب ہجرت کا نہیں ہے۔ نکاح کر لے بھی اس عورت سے، دکان لگا لے، دکان چلا لے، پیسہ کما لے، فائدے تو اس سے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں۔ فَهِجْرَتُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ ایک تیسری مثال ہے، وہ حضور نے نہیں دی، وہ حضور کے شایان شان نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم انسب شکل لیتا ہے، غیر انسب شکل لیتا ہی نہیں۔
کوئی مرد کسی عورت کو طلاق، اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو فرمایا طلاق مرتان، اے مرتن بعد مرتن، ایسے طہر میں جس میں مقاربت نہ کی ہو اس میں ایک رجعی طلاق دے دو، وہ عدت میں بیٹھ جائے گا، دوسری طلاق یوز نہیں کرنی، عدت پوری ہو جائے گی، نکاح سے نکل گئی۔ اور اگر تم کسی مصلحت سے دوسری طلاق یوز کرنا چاہتے ہو تو یہ طہر نکلنے دو، پھر جو حیض آئے وہ حیض بھی نکلنے دو، پھر اگلا جو طہر آئے اس میں طلاق دوسری دو، بس 2 طلاق، پھر عدت گزر جائے گی تو عورت چلی جائے گی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 طلاق کے بعد اگر تمہیں روک رکھنا ہے شریعت کے معروف طریقے پر، عرف کے مطابق، پریشان کرنے کے لیے نہیں، روک رکھنا ہے تو روک لو، رجعت کر لو، قول سے یا فعل سے رجعت کر لو، بیوی رہ جائے گی۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں رکھنا تو تیسرا حیض آنے دو، بات ختم ہو جائے گی۔ تسریح باحسان، خوبصورتی کے ساتھ چھٹی کرو۔ خوبصورتی کیا ہے؟ جب وہ مطلقہ عدت پوری کر کے رخصت ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تمہاری استطاعت ہو۔ آپ حضرات جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مطلقہ کے لیے تو متع واجب ہے، لیکن اس ایک مطلقہ کے علاوہ باقی ہر مطلقہ کے لیے متع مستحب ہے، ایک جوڑا کپڑا دینا مستحب ہے۔ اور یہ ایک جوڑا کپڑا دے کر رخصت کرنا یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے، بڑے آدمیوں کا معاملہ دوسرا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیوی کو طلاق دی، جب اس کی عدت پوری ہوئی تو حضرت نے 1,00,000 درہم متع کے بھیجے، اس زمانے میں سکے ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے، 1,00,000 درہم بھیجے۔ جب وہ 1,00,000 درہم پہنچے تو بیوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارقی، میرا محبوب جس نے مجھے جدا کر دیا اس کے یہاں سے چند ٹکے آئے ہیں۔ وہ 1,00,000 درہم کو چند ٹکے کہہ رہی ہے، متاع قلیل من حبیب مفارق۔ ہمارے دارالعلوم اشرفیہ کے شیخ الحدیث مولانا اجمیری صاحب قدس سرہ، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی تھی، اور طلاق دے کر کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، تو پھر وہاں سے حضرت بستر اٹھا کر کے کنارے کی مسجد میں چلے گئے، وہیں رہے، اور اہلیہ کے ساتھ اس کے ابا آئے اور وہ رہے۔ جب عدت پوری ہوئی تو وہ گھر آئے، اور گھر آ کر بیوی سے کہا کہ اس گھر میں جتنی چیزیں ہیں اس میں سے جو آپ لے جانا چلے جاؤ۔ تو اس نے سارا پوٹلا باندھ لیا، لے کے چلی گئی۔ یہ احسان ہے، نکو کردر، اچھا برتاؤ کرو۔ تو فرمایا پھر یا تو امساک بمعروف، بھلے انداز سے عرف کے مطابق رکھو، لے رجوع کر لو، اور اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، لیکن چھوڑتے ہوئے احسان بھی کرو، نیک سلوک بھی کر کے چھوڑو۔ بس 2 طلاقیں دینی ہے۔ تیسری طلاق غیر انسب ہے، جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے، اس لیے تیسری طلاق کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ کہا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس کے بعد پھر خلا کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ پھر آگے جا کر تیسری طلاق کا ذکر کیا، مگر تیسری طلاق دینے کی سزا بیان کی ہے، اگر تیسری طلاق دو گے تو یہ سزا ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تیسری دو، نہیں، تیسری نہیں دینی۔ اگر کوئی باولا بے وقوف دے دے تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ کرائے کا بکرا ڈھونڈنا پڑے گا اگر اس بیوی کو واپس لانا ہے۔ یہ اس تیسری طلاق کی سزا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسری طلاق، تیسری طلاق کی سزا ہے یہ تو، کہ اگر تیسری یوز کرو گے طلاق تو یہ سزا ملے گی، پھر اس بیوی کو واپس لانا ہے تو کرائے کا بکرا ڈھونڈنا پڑے گا، جو لعنت کا فعل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم غیر انسب صورت کو ذکر نہیں کرتا تاکہ اس غیر انسب صورت کو اعتباریت کا سرٹیفکیٹ نہ مل جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر انصب صورت ذکر کرتے ہیں لیکن ناجائز صورت ذکر نہیں کرتے. اللہ تو غیر انصب صورت بھی ذکر نہیں کرتے، وہ پھر حدیثوں میں آئے گا. تو حدیثوں میں غیر انصب صورت تو آتی ہے. 3 طلاقوں کا ذکر بے شمار حدیثوں میں آیا. ایک نے 3 طلاقیں دی تھی تو حضرت نے غصے میں تقریر فرمائی تھی کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، ابھی تو میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، ابھی سے تم نے کھلواڑ شروع کر دیا اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو غیر انصب صورت کا ذکر حدیثوں میں تو آتا ہے لیکن ناجائز صورت کا ذکر حضور بھی نہیں کرتے. ایک گیا حج میں، کیوں گیا؟ مانگنے کے لیے. یا کیوں گیا حجر اسود پر ملتزم پر، یا روزے اقدس کے سامنے جیب کاٹے گا، یا لوگوں کے مال کی چوری کرے گا، اس لیے وہ ویزا حج کا ویزا لے کر گیا ہے. تو اب یہ گناہ کے لیے اس کی ہجرت ہے، جانا ہے. دہلی گیا، کیوں گیا؟ سنیما دیکھنے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے سفر میں جو روزے نماز میں رخصت ہے وہ رخصت نہیں ملے گی. تو یہ گناہ کے لیے ہجرت کی مثال ہے. بس اس گناہ کے لیے جو ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس کے نام عمل میں گناہ کا پوٹلا آئے گا اور کیا ہوگا، مگر حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان یہ بات نہیں ہے. اس لیے حضور نے 2 ہی مثال دی، ایک عبادت کی ہجرت اور ایک مباح ہجرت، اور تیسری کو خود ہی سمجھ لو. اس حدیث شریف میں تینوں ٹکڑوں کا ایک ہی مطلب ہے. پہلا ٹکڑا پھر اسی بات کو نہج بدل کر دوسرے طریقے پر کہا، پھر مثال دے کر کے سمجھایا. اب بات کلیئر ہو گئی، بات واضح ہو گئی. مشکات شریف میں یہ حدیث خطبے کے بعد آتی ہے ان عمرہ، اس پر کوئی باب نہیں. پھر اس کے بعد کتاب الایمان شروع ہوتی ہے. تو وہاں تمام محدثین، تمام اساتذہ، تمام شارحین سب یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب مشکات نے یہ حدیث لکھی ہے طالب علم کو اخلاص کی تعلیم دینے کے لیے کہ نیت صحیح کرو، اور نیت صحیح کر کے حدیثیں پڑھو. امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی یہ حدیث لکھی ہے. عام طور پر شارحین کرام، اساتذہ، وہ سب یہی تقریر کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس لیے لکھی ہے کہ طالب علم نیت کو پیور کر کے، اخلاص کے معنی ہے پیورٹی، کوئی ملاوٹ نہیں، ایسی واضح پیور نیت کر کے حدیث شریف پڑھے. اس لیے یہ حدیث لکھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ شارحین کرام کی بات غور طلب ہے. دیکھو مشکات میں تو یہ توجہ صحیح ہے کہ خطبہ کوئی حدیث، کوئی عنوان باب نہیں، پھر کتاب الایمان، تو وہاں تو یہ توجہ صحیح ہے. لیکن یہاں تو باب ہے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے. پھر باب کے بعد میں دلیل کے طور پر آیت ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اب اس آیت کو تو باب سے متعلق کرنا ہے. اب اس کے بعد یہ حدیث لائے ہیں تو حدیث کو بھی باب سے متعلق کرنا ہے. اخلاص والی بات یہاں کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے جو شارحین کرام فرماتے ہیں اس سے اتفاق بڑا ذرا مشکل ہے. یہاں اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد کچھ اور ہے، اور اس مقصد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت نے حدیث کا ایک جز حذف کیا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں 7 جگہ آئی ہے، اور 7 جگہ پر دونوں جز ہیں. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ جز سب جگہ آیا ہے. یہاں کیوں حذف ہے؟ ایک ٹکڑا حذف کیوں کیا ہے؟ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ امام بخاری کے جو استاد ہیں حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے امام بخاری کو یہ روایت اسی طرح سے مختصر پہنچی ہے، اس لیے حذف کیا ہے. یہ جواب غلط ہے. اس لیے کہ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند حمیدی 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے.
مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے اسے ایڈٹ کیا ہے اور وہ 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، ہمارے پاس ہے، مولانا ساچا کے پاس بھی ہوگی۔ اس میں دیکھو یہ حدیث پوری ہے، اس کا کوئی جز حذف نہیں ہے۔ تو جیسا ان کے پاس حدیث ہے طالب علموں کو اسی طرح سے بیان کریں گے۔ لہذا یہ جواب غلط ہے کہ استاد سے ایسے ہی مختصر حدیث پہنچی ہوگی اس لیے مختصر لکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث پوری ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے جان بوجھ کر کے ایک جز حذف کیا۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ حدیث اس باب کے تحت میں کیوں لائے ہیں۔ اخلاص والی بات نہیں چلتی، وہ مشکات میں چلے گی یا نہیں چلے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر لائے ہیں، چلو لائے ہیں، پھر ایک جز حذف کیوں کیا ہے۔ بس یہ 2 باتیں آج کی مجلس میں بیان کرنا مقصود ہے، اور باتیں پھر اساتذہ استاد جب کتاب شروع کرائیں گے تو باتیں بہت ساری بیان کریں گے۔ ان 2 باتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھو، اور وہ تمہیدی بات آپ کے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ بات لکھی ہے، اور وہ جس کتاب میں ہے اس کتاب کو حاصل کرنا آپ حضرات کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو میں نے تحفۃ القاری کی 9ویں جلد کے بالکل پہلے صفحے پر ان کی ساری عبارت نقل کی۔ ایک کتاب ہے جواب ترکی بترکی، ایک شیعہ نے اس اہل السنہ کے خلاف کتاب لکھی۔ کتاب کیا لکھی؟ گالیاں گالیاں گالیاں، جو بھی دے سکتا تھا گالیاں۔ بعض لوگوں کو بڑی مہارت ہوتی ہے گالیاں دینے میں، احمد رضا خان صاحب کو بھی بڑی مہارت تھی گالیاں دینے میں، اور ابن حزم ظاہری کو بھی بڑی مہارت تھی گالیاں دینے میں۔ تو وہ بھی شیعہ تھا، اس نے گالیاں گالیاں لکھی۔ اب ہر کتاب کا جواب چاہیے۔ تو حضرت نانوتوی کے ایک شاگرد تھے مولوی عبداللہ، وہ کہاں کے تھے کیا تھے مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی، انہوں نے ان کتاب کا جواب دیا، اور جواب میں بھی ویسے ہی گالیاں لکھی، جواب ترکی بترکی۔ یہ کتاب کا نام ہی رکھا تھا جواب ترکی بترکی، یعنی گالیوں کا جواب، اس سے بھی نہلے پہ دہلا۔ لیکن اس نے جو گالیاں دی تھی تو اس میں کچھ علمی اعتراض بھی کیے تھے۔ تو اب وہ علمی اعتراض کا جو علمی جواب، یہ ان مولوی عبداللہ کے بس کا نہیں تھا۔ تو حضرت نانوتوی نے وہ علمی اعتراضات کے علمی جواب بھی اس میں بڑھائے، اور وہ دونوں مل کر کے جواب ترکی بترکی چھپی اور چھپتی رہی۔ آج کل اس کا نام بدل دیا، براہین قاسمیہ۔ وہ گالیوں والا جز حذف کیا اور دوسرا جز لیا، جو علمی باتوں کے جواب علمی دیے تھے تو اس کا جواب دیا براہین قاسمیہ۔ اس براہین قاسمیہ میں حضرت نانوتوی نے یہ بات بیان کی ہے، جس کو میں نے تحفۃ القاری کی 9ویں جلد کے پہلے صفحے پر نقل کیا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم سے پہلے اللہ کی جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ سب اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھی۔ اللہ کا کلام یہ قرآن کریم ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ کتاب لیٹر کو کہتے ہیں، خط کو، اور خط خود بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسرے سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اور کلام تو اپنا ہی کلام ہوگا، وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں کہیں گزشتہ کتابوں کو اللہ کا کلام نہیں کہا گیا، اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ پھر وہ کلام کس کا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کلام یا تو جبرائیل کا تھا یا پیغمبر کا تھا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نزول ہوتا تھا اور حضور تعبیر کرتے تھے اپنے الفاظ میں، اور وہ حدیث قدسی کہلاتی تھی۔ اسی طریقے پر گزشتہ انبیاء پر جو وحیاں آتی تھی تو کلام حضرت جبرائیل کا ہوتا تھا یا پیغمبر کا کلام ہوتا تھا، اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے گزشتہ کتابوں میں تحریف ممکن ہوئی، بگاڑ دیا، لوگوں کے کلام میں بگاڑ سکتے ہیں۔ دیکھو یہ حدیث ہے، ہمارے آقا کا کلام ہے، مواضعین حدیث نے بے شمار حدیثیں گھڑ گھڑ کر گھسا دیا،
قرآن میں ایک کلمہ کوئی گھسا نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کون بدل سکتا ہے؟ تو گزشتہ انبیاء کی کتابیں چونکہ کلام جبرائیل کا تھا یا پیغمبر کا تھا تو لوگوں نے تحریف کر ڈالی اور سب کتابیں برباد ہو گئی. ان کتابوں کے لیے خلود مقدر ہی نہیں تھا، اور قرآن کریم کے لیے خلود مقدر ہے. اس کتاب کو قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت آئے گی تو یہ قرآن ختم نہیں ہوگا. کل من علیہا فان، جب پہلا سور پھونکے گا تو زمین پر جو کچھ ہے ختم، تو قرآن بھی ختم نہیں. حدیث میں ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، پھر اٹھا کر محفوظ ہے. پھر جب ہم جنت میں پہنچیں گے تو قاری قرآن کو قرآن دیا جائے گا، لے بھئی پڑھ، اقرا. یقال لقارئ القرآن، حافظ قرآن لفظ نہیں ہے، یقال لقارئ القرآن، جس کو قرآن کریم سے دلچسپی ہے، روزانہ ایک منزل ناظرہ پڑھتا ہے، اس کو قرآن دیا جائے گا. پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں آخری آیت آئے گی وہاں تیرا مرتبہ رکے گا. اور قرآن راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس کا آخری مرتبہ ہی نہیں، ادھر ختم کرو ادھر شروع کرو. تو تا ابد یہ قرآن کریم باقی رہے گا. جن کو قرآن سے دلچسپی ہے، چاہے وہ حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو، قرآن سے دلچسپی چاہیے، اس سے جنت میں اس کے درجے پڑھتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے لیے بقا مقدر ہے تا ابد، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ختم نہیں ہو سکتا. اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت تمام ازلی اور ابدی ہیں. اور گزشتہ کتابیں اللہ کی صفت نہیں تھی، اللہ کا کلام نہیں تھا، تو لوگوں نے تحریف کر دی. تحریف ہوگی تو اگلی کتاب آئی. پھر حضرت نے ایک سوال کا جواب دیا کہ پہلے پارے میں یہ آیت آئی یحرفون کلام اللہ ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تورات کے بارے میں آیت نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو 70 آدمی طور پر لے گئے تھے اور انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا، اس میں انہوں نے تحریف کی تھی. تورات کا ذکر نہیں ہے. اس سوال کا جواب بھی دیا ہے. بہرحال اس کو ذہن میں رکھو. اور ایک نہیں بے شمار دلائل ہیں اس بات کے کہ کلام قرآن کریم ہے، اور یہ ازل میں لوح محفوظ میں ریکارڈ ہو. جیسے ہم تقریر کرتے ہیں ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ ہوتا ہے، ازل میں اللہ کا یہ کلام لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر جب دنیا میں اس کے اتارنے کا وقت آیا تو لوح محفوظ میں سے سارا قرآن یک بارگی پہلے آسمان پر بیت معمور میں اتارا گیا. کیوں اتارا گیا؟ لوح محفوظ سدرۃ المنتہا سے بہت پرے ہے، وہاں تک جبرائیل نہیں پہنچ سکتے، اور انبیاء پر وحی لانا یہ حضرت جبرائیل کی ڈیوٹی ہے. تو اب حضرت جبرائیل کو حکم ہوگا فلاں سورت کی فلاں 2 آیتیں حضور کو پہنچا کر آؤ. اب وہ لوح محفوظ تک تو جا نہیں سکتے، تو سارا قرآن بیت معمور میں اتارا گیا تاکہ حسب حکم بیت معمور میں سے وہ آیتیں لے کر جبرائیل حضور کو پہنچا. حضور نے سنا، حضور کا کوئی دخل نہیں. حضور نے لوگوں کے سامنے پڑھا، کاتب نے وحی سے لکھوایا، پھر وہ لوگوں کے سامنے پڑھا، انہوں نے یاد کیا، انہوں نے اپنے اولاد کو پڑھایا. آج پڑھتے پڑھتے آج کا دور آیا ہے، اسی طرح سے کسی کا کوئی دخل نہیں. تفسیر تو کرو، قرآن کریم کی تفسیر تو کرو، لیکن متن کے اندر آج تک کسی کا کوئی دخل نہیں. اور یہی قرآن قیامت تک رہے گا، پھر اٹھا لیا جائے گا، پھر جنت میں دیا جائے گا، تا ابد قرآن کریم سے دلچسپی رکھنے والے پڑھتے رہیں گے. جب آپ نے یہ مضمون سمجھایا تو اب آپ کو وحی کی 2 قسمیں کرنی پڑیں گی. ایک وحی قرآن کریم اور ایک وحی گزشتہ کتاب. یہ دونوں وحی جلی ہے. قرآن کریم بھی اوپن وحی ہے، واضح، اس کو سمجھانا نہیں ہے، اور گزشتہ کتابیں وہ بھی وحی ہے بالکل، لہذا اس کو وحی جلی ہے. یہ 2 وحی جلی جو ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. دین کا مدار اس پر ہے. اگر کسی بھی ایک وحی کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں. اس لیے
یہ قرآن میں بار بار آیا کہ ہم گزشتہ کتابوں کو مانتے ہیں، گزشتہ نبیوں کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ اگر کوئی گزشتہ کتابوں کو وحی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ بہرحال ایک وحی جلی تو ہے گزشتہ انبیاء پر آئی ہے، اور ایک وحی جلی ہے قرآن کریم حضور پر آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء پر جس طرح کی وحی جلی آئی تھی ایسی وحی جلی حضور پر بھی آئی ہے، یعنی گویا حضور دو وحیاں آئی ہیں، وحی جلی کی یہ قسم بھی آئی ہے قرآن کریم، اور وحی جلی کی دوسری قسم بھی آئی ہے۔ یہ وہ جو دوسری قسم ہے یہی احادیث شریف ہے، اور قرآن کریم میں یہی مضمون ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس طرح کی وحیاں آتی رہی، جبرائیل کا کلام ہوتا تھا یا پیغمبر کا کلام ہوتا تھا، پیغمبر کے قلب پر مضمون نازل ہوتا تھا، ایسی وحی ہم نے آپ کی طرف بھی بھیجی ہے۔ وہ کون سی وحی ہے؟ وہ یہی حدیث شریف ہے۔ پھر ہم حدیث کی دو قسمیں کرتے ہیں، قدسی اور نبوی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قلب نبوت پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ مضمون آتا ہے، الفاظ نہیں آتے۔ الفاظ کے بغیر کیسے مضمون آئے گا؟ آتا ہے۔ مجلس میں مشورہ ہو رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، آپ لوگ اجازت دو تو کہوں؟ کہو۔ اب یہ دل میں بات آ رہی ہے، الفاظ نہیں آئے۔ الفاظ تو اب یہ بولے گا، جون سی زبان میں بولے گا، انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، باقی دل میں جو مضمون آیا ہے وہ بغیر الفاظ کا ہے۔ یہ مثال ہے سمجھنے کی۔ اسی طرح سے قلب نبوت پر مضمون آیا ڈیٹیل کے ساتھ، پھر اس پیغمبر نے اپنے الفاظ میں وہ مضمون بیان کر دیا، یہ حدیث قدسی ہے۔ خود حدیث کیوں؟ پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ قدسی کیوں؟ اللہ کی طرف سے دل پر ڈیٹیل کے ساتھ مضمون آیا ہے۔ جیسے میری ایک کتاب اردو میں ہے، میں نے ایک کو دی کہ بھئییا اس کے انگریزی کر دے، تو وہ زبان بدلے گا، مضمون میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ ایسے قلب نبوت پر جو ڈیٹیل کے ساتھ مضمون آیا ہے اس میں کوئی دخل نہیں دے گا، اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرے گا، تو حدیث قدسی۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں کوئی مضمون نازل ہوتا ہے تو اس کی پوری تمام حقیقت پیغمبر کو ایک ساتھ سمجھا دی جاتی ہے، پھر پیغمبر علیہ السلام اسے پھیلاتے ہیں اور پھیلا کر کے اپنے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ حدیث نبوی۔ حدیث اس لیے کہ تعبیر حضور کی ہے، نبوی اس لیے کہ اس مضمون کو پھیلایا ہے حضور نے۔ اور کس بنیاد پر پھیلایا ہے؟ اللہ نے سکھلایا، سمجھایا ہے، اس بنیاد پر پھیلایا ہے۔ فرما حضور کی ڈیوٹی یہ ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ستھری چیزیں پیغمبر لوگوں کے لیے حلال ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، اور گندی چیزوں کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ تو دنیا میں جتنی حلال چیزیں ہیں یا حرام چیزیں ہیں ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام اپ ڈاؤن نہیں کرتے، بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو طیبات کی تمام حقیقت حضور کو سمجھا دیا اور خبائث کی تمام حقیقت سمجھا دیا۔ اب ایک چیز سامنے آئی، تیتر سامنے آیا، حضور سے پوچھا، حضور نے کہا حلال ہے۔ ایک خنزیر سامنے آیا، حضور خنزیر کا مسئلہ تو قرآن میں ہے، لیکن خنزیر کے علاوہ چھپکلی سامنے آئی، حضور سے پوچھا گھو کے بارے میں، حضور نے کہا چھی چھی چھی۔ اب یہ تیتر کے بارے میں ابھی جبرائیل آئے کہہ کر گئے، چھپکلی اور گھو کے بارے میں جبرائیل آئے کہہ کر گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب طیبات اور خبائث کے الفاظ نازل ہوئے تو حضور کو تمام حقیقت سمجھا دی، اور حضور اسی کو پھیلاتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ جب ہمارا فرشتہ وحی لے کر آ کر پڑھے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، اسے ڈبل بوجھ پڑتا ہے، اور ڈبل بوجھ پڑتا ہے اپنی ذات پر،
دوسرے پر نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو کبھی تو ملکوت سے اتر کر ناسوت میں آتے تھے اور انسان بن کر آتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے، اور حضور ہی نہیں صحابہ بھی دیکھتے تھے۔ حدیث جبرائیل میں حضور تشریف لائے ہیں تو سب صحابہ نے دیکھا ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا، ورنہ اصل میں جبرائیل ملکوت میں رہتے ہیں اور حضور کو اپنی ناسوت سے ترقی کر کے ملکوت میں جانا پڑتا ہے، اور پھر جبرائیل جو وحی کرتے ہیں حضور سنتے ہیں۔ اس صورت میں جبرائیل کو صحابہ نہیں دیکھ رہے، حضور خود اپنے آپ کو اونچا کر گئے اور ناسوت سے یعنی انسانی دنیا سے اوپر اٹھ کر کے ملکوت میں پہنچ گئے۔ تو اس کا اثر خود حضور پر پڑتا تھا، ماتھے پر سے پسینے کے قطرے گرنے لگتے تھے۔ اونٹنی پر بیٹھے ہوں تو اونٹنی گھٹنے ٹیک دیتی تھی، زبان نکال دیتی تھی۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کے پیر پر پیر گر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میری ران پھٹنے کو ہو گئی۔ تو یوں اثرات پڑتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ملکوت میں رہتے تھے اس وقت کوئی صحابہ نہیں دیکھتے تھے، حاضرین نہیں دیکھیں گے، حضور ہی دیکھیں گے، کیونکہ حضور نے ناسوت سے اپنے آپ کو اوپر بلند کیا۔ اس کی مثال ہے، لیکن پتہ نہیں آپ حضرات سمجھ سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے۔ بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے بیداری میں فرشتے کو دیکھا ہے۔ حضرت عمران ایک صحابی ہیں، بیداری میں فرشتے آتے تھے، ان سے مصافحہ کرتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اور بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بین النوم والیقظہ پہنچ جائے، بالکل ہوش میں رہے، فرشتے سے ملاقات نہیں ہوگی۔ فرشتہ اگر انسان بن کر آ جائے تو ملاقات ہوگی، لیکن اگر وہ فرشتہ ہی ہے تو ہم موجودہ حالت میں، ہوش کی حالت میں فرشتے سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ لیکن جب بین النوم والیقظہ ہو جائیں، آدھے بیدار ہیں آدھے سو گئے، اب فرشتے کو سے ملاقات ہو سکتی۔ تو یہ جو بین النوم والیقظہ حالت ہے، یہ بیداری سے نیند کے درمیان میں چلا گیا، اوپر اپنے آپ کو اونچا اٹھایا۔ اسی طریقے پر حضور یا تمام انبیاء جب ناسوت سے ملکوت میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر فرشتے کو دیکھتے بھی ہیں، اس کا کلام بھی سنتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ جب جبرائیل قرآن پڑھیں تو آپ ان کے ساتھ نہ پڑھیں، اس سے دوہرا بوجھ پڑے گا۔ آپ غور کر کے سنتے رہیں، پھر اس قرآن کو پبلک کے سامنے پڑھوانا، صحابہ کے سامنے پڑھوانا اللہ نے فرمایا ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اور جبرائیل سے کسی آیت کا مطلب بھی آپ نہ پوچھیں، ہم خود براہ راست آپ کو اس کا مطلب سمجھا دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، یہ جو حضور اللہ کا بیان ہے یہ یہی احادیث شریف ہے۔ بہرحال اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ گزشتہ انبیاء پر تو وحی کی ایک ہی نوعیت آتی تھی، اور حضور پر دو طرح کی وحی آئی ہے۔ یہ دونوں وحی جلی ہیں، ایک وحی آئی قرآن کریم اور ایک وحی آئی احادیث شریف۔ اسی لیے اگر کوئی ان دو وحیوں کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے۔ عیسائی، یہودی، ہندو، بدھسٹ قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کی وحی تو نن مسلم ہے۔ اور ایک فرقہ ہے اہل قرآن، وہ قرآن کو تو مانتا ہے، حدیثوں کو وحی نہیں مانتا، اس کو وہ حجت نہیں مانتا، اس کو وہ مصدر تشریع نہیں مانتا۔ تو فتاوی رحیمیہ کی پہلی جلد ہی میں فتویٰ ہے کہ یہ فرقہ اہل قرآن غیر مسلم ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وحی جلی کو نہیں مانے گا تو پھر کیسے وہ مسلمان ہوگا؟ اور وحی جلی یہ دو ہیں، لہذا دونوں کو ماننا ضروری، اس کے بغیر مسلمان نہیں۔ اور اس کے علاوہ 3 وحی خفی ہیں، یعنی ایک دم سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھائیں گے، کھوپڑی میں اترے تو سمجھ میں آئے گا اور نہ اترے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ 3 وحی خفی ہیں۔
ایک اجماع امت، ایک آثار صحابہ کے اقوال و افعال، اور تیسرے مجتہدین کے اجتہادات. یہ تینوں وحی خفی ہیں. ان کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو کافر نہیں کہیں گے. یہ غیر مقلدین اجماع امت کو نہیں مانتے، آثار صحابہ کو بھی نہیں مانتے، مگر ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وحی خفی ہے. اجتہاد مجتہدین کو بھی نہیں مانتے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اجماع امت کو مانتے ہیں، آثار صحابہ کو کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. بہرحال یہ تین وحی خفی ہیں، ان کے اگر کوئی انکار کرے تو اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے. اور جو وحی جلی دو ہیں اس میں سے اگر کوئی نہیں مانے گا تو کافر. اس کے بعد دوسری بات سمجھو، وحی اور وحی میں فرق ہے. ایک وحی اللہ کے یہاں سے آتی ہے، وہ وحی ربانی ہے، اور ایک وحی شیطان کی طرف سے آتی ہے، وہ وحی شیطانی ہے. شیطان کی طرف سے بھی وحی آتی ہے، بالکل. قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ہر نبی کے لیے، اور جو نبی کے لیے ہے وہی امت کے لیے بھی احکام ہے. ہر مومن کے لیے دشمن ہوتے ہیں شیاطین میں سے، اور وہ شیاطین یا تو جنات میں سے ہوتے ہیں یا انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. چکنی چپڑی باتیں، دھوکہ دینے والی باتیں وحی کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ شیاطین بھی وحی کرتے ہیں. ختم نبوت والوں نے ایک قصہ گھڑا ہے، ڈرامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انبیاء کی حاضری لی. سب انبیاء اللہ کے دربار میں پہنچے. اللہ تعالیٰ رجسٹر لے کر بیٹھے. آدم لبیک یا ربی، نوح لبیک یا ربی. تمام 1,24,000 انبیاء کی حاضری ہوئی. سب انبیاء حاضر ہیں، کوئی غیر حاضر نہیں. حال کے کونے میں ایک کانا بھدا اور ایک لمبی والا بڈھا، دو الگ بیٹھے تھے. تو جب حاضری پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابے تم دونوں کون ہو؟ تمہارے نام تو رجسٹر میں نہیں ہے. تو لمبی داڑھی والا بڈھا بولا کہ پروردگار عالم، آپ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے، وہ سب میرے سینے پر مونگ ڈلتے رہے اور میں نے سب کی برداشت کی. صحیح، یہ ایک کو میں نے مبعوث کیا ہے، اس کا نام آپ رجسٹر میں نہیں لکھ سکتے. وہ کانا قادیانی تھا اور لمبی داڑھی والا شیطان تھا. تو اس نے کہا کہ اس ایک کانے کو میں نے مبعوث کیا ہے، اس کا نام آپ رجسٹر میں نہیں لکھ سکتے. معلوم ہوا کہ شیطان بھی مبعوث بھی کرتا ہے، وہی بھی کرتا ہے. یہ جو شیطان مبعوث کرتا ہے اور وہی کرتا ہے، یہ وہی حجت نہیں. اس بات کو اب یہاں رکھو. پھر اگلی بات سنیں. امام بخاری علیہ الرحمہ کے تعلق سے ساری امت متفق ہے کہ امام بخاری نہایت ذہین بندے، اور یہ کتاب انہوں نے 3ری صدی میں لکھی ہے. 256 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، تو 3ری صدی میں لکھی ہے. اور انکار حدیث کا فتنہ 1 صدی سے شروع ہوا ہے، اور 200 سال گزر گئے ہیں اس فتنے پر. وہ فتنہ 200 سال میں کتنا بڑھ گیا ہوگا، اندازہ لگاؤ. اب امام بخاری نے حدیث کا مجموعہ تیار کیا 16 سال میں، اور ہر حدیث اور سند کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نفلیں پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے. دل مطمئن ہوتا تھا کہ اس کی سند صحیح ہے تو اس حدیث درج کرتے تھے. اتنی محنت سے 16 سال میں یہ کتاب لکھی، پیش کی. منکرین حدیث میں پھونک مار کر کے اڑا دیا، حدیث حجت نہیں ہے. لے ہم نے تو 16 سال تک محنت کی اور انہوں نے ایک پھونک ماری کہ حدیث حجت نہیں، تو ہماری محنت بیکار گئی.
لہذا ضروری ہے کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے، ایمان کی بحث شروع کرنے سے پہلے ان کو جواب دیا جائے، اور ایسا بھاری جواب دیا جائے کہ لوہا اٹھے نہ اٹھائے نہ اٹھے. یہ ضروری ہے تاکہ وہ پھونک مار کے کتاب کو اڑا نہ دے. جیسے ہدایہ نماز کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اور کتاب الطہارہ یہ نماز کی تمہید ہے. تو اسی طریقے سے کتاب بخاری شریف تو کتاب الایمان سے شروع ہوگی، اور یہ جو وحی کا بیان ہے یہ تو اس کی تمہید ہے. اور ان منکرین حدیث سے لوہا لینے کے لیے یہ ہے، اور ایسی مضبوط دلیل ان کے سامنے پیش کرنی ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کا جواب نہ دے سکے. وہ اتنی سی ذرا سی دلیل ہے. ان سے پوچھو قرآن حجت ہے؟ وہ کہیں ہے. پوچھو وائے؟ تو کہیں گے کہ وہ وحی ہے. تو پھر یہ حدیث بھی تو وہی ہے. پھر ایک وہی حجت ہے اور ایک وہی حجت نہیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر وہی حجت ہے تو یہ وہی بھی حجت ہے، اور یہ وہی بھی حجت ہے. اور یہ وہی جلی ہے تو یہ بھی وہی جلی ہے. بولو کیا جواب دو گے؟ قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتے. اس لیے بخاری شریف کی تمہید میں وحی کا بیان لایا ہے، اور آیت کریمہ لائے ہیں کہ یہ حدیثیں اسی طرح کی وحی ہیں جیسی گزشتہ انبیاء پر وحی آتی رہی. قرآن جیسی وحی تو آئی نہیں پہلے کبھی. اس کے علاوہ جو وحی آتی رہی گزشتہ کتابوں کی، اسی طرح کی یہ حدیثیں وحی ہیں. ہم نے آپ کی طرف قرآن ہی وحی نہیں کیا. نوح علیہ السلام سے لے کر بعد کے لوگوں تک جیسا وحی آتی رہی، ایسی وحی ہم نے آپ کی طرف بھی بھیجی. وہ وحی یہی حدیث شریف ہے. اور وحی کی دو قسمیں ہیں، شیطانی اور ربانی. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حدیث کا ایک جز حذف کیا. مختصر المعانی میں آپ حضرات پڑھ کر آئے ہیں کہ مسند الیہ کو جب حذف کیا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے لِيَذْهَبَ الذَّهْنُ كُلَّ مذہب. دماغ دوڑے کہ بھئی یہ کیوں حذف ہے. تو اب حدیث کا دو جزوں میں سے ایک حذف کیا تو آدمی کا دماغ دوڑے گا کہ ہجرت کی حضور کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. ایک قسم بیان کی جو مباح ہے، اور جو عبادت ہے اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ معلوم ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت عبادت ہے، ایک ہجرت مباح ہے. اسی طرح سے سمجھو وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے گزشتہ کتابیں ہوں، سب وحی جلی ہیں. اور ایک شیطان کی طرف سے وحی آتی ہے. یہ شیطان کی طرف سے جو وحی آتی ہے یہ حجت نہیں ہے، یہ تو شیطانی خیالات ہیں. دیکھو یہ غلام احمد قادیانی، اس کے پاس وحی آتی تھی، اور اس کی وحی کا مجموعہ قرآن جتنی بڑی کتاب ہے اس کا نام ہے تذکرہ. اور ہر زبان میں وحی آتی تھی، انگریزی میں بھی آتی تھی اور ایسی زبان میں بھی آتی تھی جس کو قادیانی سمجھتا نہیں تھا. اور وہ سب وحیاں اس تذکرے میں ہیں. مگر یہ وحی آتی کہاں سے تھی؟ وہی بڈھا جو لے کر بیٹھا تھا کہ میں نے اس کو مبعوث کیا ہے، اس بڈھے کی طرف سے وحی آتی تھی، شیطانی وحی. یہ شیطانی وحی حجت نہیں ہے. ربانی وحی جو آتی وہی حجت ہے. یہ دو باتیں بیان کی میں نے. ایک تو یہ بیان کیا میں نے کہ وحی کا جو بیان ہے یہ کتاب الایمان سے لے کر آخر تک کی پوری کتاب حدیثوں کی تمہید میں آیا ہے، اور غیر منکرین نے حدیث سے لوہا لیا ہے اور ایسی دلیل پیش کی ہے جس کا وہ کبھی قیامت تک جواب دے نہیں سکتے. اور اسی مقصد کے لیے یہ حدیث لائے ہیں، اور حدیث کا ایک جز حذف کیا ہے. یہ اخلاص کی تعلیم دینے کے لیے حدیث نہیں لائے ہیں. یہ توجیہ مشکات میں چلتی ہے، یہاں نہیں چلتی. یہاں تو باب ہے، باب کے تحت میں آیت ہے، آیت کے بعد میں یہ حدیث ہے. لہذا حدیث کو باب سے منطبق کرنا ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باقی بہت ساری باتیں ہیں وہ آپ کے اساتذہ آپ کو بیان کریں گے جب کتاب شروع کرائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. ایک سوال رہ جاتا ہے کہ یہ ہجرت مقبولہ والا جز حذف کیا اور دکان لگانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے ہجرت کا جز ذکر کیا، اس کا الٹا کیوں نہیں کیا؟ ہجرت مقبولہ والا جز ذکر کرتے، اس کو حذف کرتے.
یہ جھکی طالب علم کا سوال ہے. طالب علم کا دماغ دوڑتا ہے, وہ طرح طرح کے سوالات نکالتا ہے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر امام بخاری ایسا کرتے تو پھر کہتا وائے یہ جز کیوں کیا, یہ جز کیوں, تیرا وائے تو کہیں رکتا ہی نہیں. دیکھو قرآن کریم میں ہے کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں جن میں سپرنٹینڈنٹ 19 فرشتے سپرنٹینڈنٹ ہیں. تو طالب علم تفسیر کا طالب علم کہتا ہے کہ 18 کیوں نہیں, 20 کیوں نہیں. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ 18 ہوتے تب بھی تو یہی سوال کرتا, اور 20 ہوتے تب بھی تو یہی سوال کرتا, تیرا سوال تو کہیں نہیں رکتا. اس لیے یہ سوال فضول ہے کہ یہ جز کیوں حذف کیا, یہ ذکر کیوں کیا. بہرحال کوئی بھی ذکر کرتے تو دماغ دوڑتا کہ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں, ایک کو لائے ایک کو نہیں لائے. تو اسی طرح سے وحی کی بھی 2 قسمیں ہیں. یہ بات ذہن فیصلہ خود ہی کرے گا, یہ ہم جواب دے دیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. یا الہ العالمین ہمیں علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ ہمیں قلب ذاکر اور لسان ذاکر عطا فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما, اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. ہمارے تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما, ہمارے زیادہ میں بھی برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام دینی اداروں کو قبول فرما, ان کا تعاون کرنے والوں کو دام درم سخن قدم تعاون کرنے والوں کو دارین میں جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں ٹینشن دور فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, و تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.